شروع میں تو اس اسٹرگل ہم بھی اسٹرگل کرنے کے لیے پولیو کمپین بھی بند کرواتے تھے اور جو ہے اس پر پھر احتجاج ہمارا پولیو بند کرواتے تھے پورے پھر تو وہ ڈاکٹر چلا گیا ہمارا ڈسٹرکٹ چھوڑ کے، ڈاکٹر سعید میگل. میں نے ان کی ویڈیو اتنی وائرل کر دی گھر والوں نے، ہمارا سینٹر تو کیا شہر تو کیا لاکھاں ڈسٹرکٹ ہی چھوڑ کر گئے. پہلے تو ہمارا ہتھیار یہی تھا، مگر اس کے بعد جب ٹارگٹ کلنگ کر کے ہماری پہلی 4 صدہ میں جو شہید کی، تو ہم جب جا رہے تھے تو ماروی میمن بھی ملی، وہ بھی آ رہی تھی. اسی افسوس کے لیے ہم پھر گئے 4 صدہ، اور ہم 4 صدہ رات کے 12 بجے جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو ہمیں آگے آرمی والے جانے نہیں دے رہے تھے، تو وہیں کھڑے کھڑے ہمارے سامنے بم بلاسٹ ہوئے. تو اس ٹائم ہاں جی بہت زیادہ، تو پھر انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا آپ اب صبح آئیں. تو ہم نے وہ ساری رات وہاں سڑک پہ گزاری جی، اور پھر ہم لوگ گئے اور اس گھر تعزیت کر کے، اس کے اتنے پیارے پیارے 4-5 بچے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کہا پولیو بائیکاٹ کریں گے، تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی یہ طالبان نے کیے. تو پھر طالبان سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے کہا ہم اتنے گرے پڑے نہیں ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو ہم ماریں. پولیو کے لیے تو ہم نے خود تحقیقات کی ہیں کہ پولیو ایک بیماری کی ویکسین ہے روکنے کی، سو پولیو والوں کے ہم خلاف نے. پھر ہم نے 2-4 اور ایسی میٹنگز کی لوگوں سے، تو پھر ہمیں جا کے اندازہ ہوا کہ جو ہم پولیو بائیکاٹ کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم ایک بنتا ہے دوسرے کو ڈیمیج کرنے کا، تو یہ دنیا کے کچھ ہیں ایسے لوگ یا دنیا ایسی سیاست کر رہی ہے کہ پاکستان پولیو فری نہ ہو. تو ہمیں اس لیے ہمارا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم پولیو کام کرتے ہیں، اب ہم ڈر کے مارے جو ہیں ہم کام نہ کریں. ظاہر ہے زندگی سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے. تو ہمیں تو اس چیز پہ فخر ہے کہ ہم جیسے بارڈر کی فورس ہوتی ہے، آرمی ہے کہ ملک کی سیکیورٹی کریے، تو ہم عوام کی صحت کے سیکیورٹی گارڈز ہیں. تو ہم نے پھر پولیو بائیکاٹ کرنا تقریباً میرے خیال میں چھوڑ دیا ہے. ہم اور چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہیں. تو ہم یہ پولیو کا بائیکاٹ کرنا ہمیں میرے خیال میں بند اب تقریباً بند کر دیا. ابھی ڈی ایچ او اور ڈی سی صاحب سمجھ گئے ہیں کہ یہ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں اور ہماری بات سنتے بھی ہیں، بلاتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے پاس لے کر آؤ. ہم جب کٹھے ہوئے دیکھیں نا، ایک جب گروپ کٹھا ہوتا ہے، جب آپ کو احساس ہوا کہ آپ سے کے ساتھ نہ 18 سال ہم نے نہیں سوچا، یعنی 2008 تک ہم خاموش ظلم ستم برداشت کرتے رہے تھے، عزتیں گئی ہماری بچیوں کی، یہ ہمیں بلیک میل کرتے رہے، یہ ہم ایک کو نکال کے اپنی مرضی سے دوسرا لے آتے. ان کے گھر کی رشتہ دار ڈی ایچ او کوآرڈینیٹر کی آپ دیکھیں ہر ڈسٹرکٹ میں 10 سے 15 تو ان کی اپنی وہ رشتہ دار ہیں جو ابھی دیکھی نہیں یا ان کی کام کرنے والی ہے، ابھی تک ہے ٹھیک ہے. مگر ہمیں یہ اعتراضات کرنے کے بجائے ہم نے اسٹرگل کی. اب اسٹرگل میں کوئی کچھ بھی کہے، مگر ہم 3 ہی لوگوں نے اسٹرگل کی ہے. ایک ہم سب خود پورے پاکستان کی ورکرز جتنی بھی ہم سب ہیں امپلائیز، جس نے پیسہ ہم نے خود لیا. آج تک ہم نے نہ کسی سیاسی نہ کسی سماجی پارٹی سے پیسہ لیا ہے. دوسرا مارے خود کھائیں، جیلوں میں خود گئے، ڈنڈے خود کھائے، سڑکوں پہ احتجاج خود کیا. ہماری آواز پہنچائی میڈیا والوں نے. میڈیا نے ابھی ہمارے ساتھ مارے کھائیں، ڈنڈے کھائے، کیمرے ان کے توڑے گئے، ان کو بھی بلیک میل کیا گیا، ان کو بھی لالچی دی گئی، مگر انہوں نے ہماری آواز پہنچائی ایوان بالا تک بھی اور باہر بھی. جو ہماری آواز سنی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سے لے کے گلزار صاحب، کھوسہ صاحب، جمالی صاحب، پھر ثاقب نثار صاحب اور پھر اب گلزار صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے اور ججز بھی جن کے نام جو ہیں وہ مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہے. یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہاں سے لے کے اندر کینٹین تک لوگوں نے ہماری ریسپیکٹ کی. آج تک وہ لوگ ہمیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ آپ لوگ وہ لیڈیز ہیں جو اس وقت آپ نے پاکستان کی 1.25 لاکھ عورتوں کو ریگولر کروایا. وہ ہماری ریسپیکٹ کرتے ہیں اور دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور بڑے احترام سے ہمیں جو ہے وہ اندر بھیجا جاتا ہے. کینٹین میں ہمیں جو کچھ کھانا ہوتا ہے وہ بڑے احترام سے، بے شک ہم پیسے دیتے ہیں اپنے کھانے پینے کی، مگر وہ جو عزت سے ہمارے آگے پیش کی جاتی ہے، وہ جو عزت کی نگاہ سے ہمیں دیکھا جاتا ہے، یہ ہماری اصل کامیابی ہے. کہ آج ہمیں کوئی افسر بلیک میل نہیں کر سکتا، آج کوئی افسر ہمیں دھمکی نہیں دے سکتا، آج کوئی افسر
कोई NGO कोई तंजीम बगैर पेमेंट के हमसे काम नहीं ले सकती।